بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ ہے سلسلہ، ظلم و ستم کی شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ ہے سرگزشت۔ آتش فشاں، راوی وجدان علی، تحریر اقبال کاظمی، آواز ڈاکٹر سدرا عمران۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آتش فشاں۔ کراؤن پرنس ہوٹل کے موڑ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روک لی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لیڈو تھیٹر سے کراؤن پرنس ہوٹل تک راستے میں دائیں بائیں کئی چھوٹی بڑی سڑکیں پھوٹتی تھیں۔ وہ موٹر سائیکل نہ جانے کس طرف نکل گئے۔ پرتاپ سنگھ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے بولا، تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ ہاں چاچا، وجدان بولا۔ موٹر سائیکل پر جو شخص آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے ممی کو قتل کیا تھا۔ دوسرے کو میں نہیں جانتا، لیکن ان چہروں کو میں نہیں بھول سکتا جنہوں نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ فکر نہ کر پتر، پرتاپ سنگھ بولا، یہ لوگ بچ کر نہیں جائیں گے۔ سو رب دی، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں کر رہے تھے، محض اتفاق سے سامنے آ گئے تھے۔ تم انہیں پہچان کر چیخے تو وہ بدخواس ہو کر بھاگ گئے۔ اس دوران دوسری گاڑی بھی اس کے پیچھے آ کر رک گئی۔ سوتر سنگھ نامی گارڈ اپنی گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آ گیا اور پرتاپ سنگھ کی طرف کھڑکی پر جھکتے ہوئے بولا، کی گل ہے جی، آپ اتنی تیزی سے وہاں سے کیوں نکلے؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ ایک بندہ نظر آ گیا تھا، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ وجدان نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے چیخ کر مجھے اس کے بارے میں بتایا تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ تو اپنی پھٹپٹی نکال کر لے گئے، لیکن میرے آگے دو گاڑیاں تھیں، مجھے سگنل کھلنے کا انتظار کرنا پڑا۔ سگنل کھلتے ہی میں نے گاڑی دوڑا دی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ سوتر سنگھ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار آ کر رکی۔ وہ پولیس کا سارجنٹ تھا۔ اسے دیکھ کر پرتاپ سنگھ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ سڑک پر اس طرح گاڑی کھڑی کرنا خلاف قانون ہے۔ اس نے جلدی سے انجن سٹارٹ کر دیا، لیکن اس دوران میں سارجنٹ موٹر سائیکل سے اتر کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ چینی تھا۔ تم کو معلوم اس طرح گاڑی کھڑی کرنا جرم ہے؟ معلوم جی معلوم، پرتاپ سنگھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ غلطی ہوگی سرکار، اس مرتبہ معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا، چینی سرجنٹ بولا۔ ہم تم کو وارننگ دیتا، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ مانگتا؟ نہیں مانگتا سرکار، پرتاپ سنگھ نے کہتے ہوئے گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا اور اسے ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس دوران میں سوتر سنگھ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی کار کی رفتار ہلکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا کہ شاید وہ موٹر سائیکل سوار کہیں نظر آ جائیں، مگر وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ پہچان لیے جانے کے بعد بھی اس علاقے میں گھومتے رہتے۔ گھر پہنچنے کے بعد پرتاپ سنگھ دیر تک سوچتا رہا کہ عابد علی اور شگفتہ کے قاتلوں نے ابھی تک غالباً یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اس واردات میں زندہ بچ جانے والا بچہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ وجدان ان میں سے ایک کو پہچان لیا تھا، انہیں خطرے کا احساس ہو جائے گا اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وجدان کے لیے اب خطرہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ ماں باپ کے قتل کے بعد سے وجدان اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ پرتاپ سنگھ کے گھر ہی رہ رہا تھا، لیکن آج اچانک ہی اسے گھر کی یاد آ گئی۔ چاچا، وہ پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے، لے چلو نا مجھے۔ میں نے تمہارے مکان کی چابیاں پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہیں پتر، پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں صبح لے جاؤں گا۔ چابیاں پرتاپ سنگھ کے تکیے کے نیچے ہی رکھی ہوئی تھیں۔ گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، ساتھ والا دروازہ تو تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ٹال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ایک چیز کو دیکھ کر وجدان کو اپنے ماں باپ کی یاد آ جائے گی تو وہ رونا شروع کر دے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کی رات بے چینی میں گزرے گی۔ وہ وجدان کے بہلانے کے لیے دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس چینی کے بارے میں بھی اس نے کئی سوال کیے تھے۔ اس کی شکل میں کبھی نہیں بھول سکتا چاچا، وجدان نے اس کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے تو میں جہاں بھی دیکھ لوں گا پہچان لوں گا، اور ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ دارا نے اسے نام سے بھی مخاطب کیا تھا۔ وہ نام کیا تھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا، لیکن نام اسے یاد نہیں آیا۔ ابھی یاد نہیں آ رہا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی، لیکن یاد آ جائے گا، میں رات بھر سوچوں گا۔
مجھے یقین ہے دادا نے تمہارے ماں باپ پر حملہ کرانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کی ہوں گی اور وہ بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ اگر اس کا نام معلوم ہو جائے تو اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین دنیا میں میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں، کسی نہ کسی سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ فکر مت کرو چاچا، وجدان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں نے اسے صورت سے پہچان لیا ہے تو اس کا نام بھی مجھے یاد آ جائے گا۔ اچھا پتر، پرتاپ سنگھ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں کب تک گھر میں بند رہوں گا چاچا؟ وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے اسکول کا کیا ہوگا؟ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ ابھی چند روز تک تو تمہیں اسکول سے چھٹی کرنی پڑے گی۔ جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے آزادی سے گھومنا پھرنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے تو ایسا کرو، کل سے میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے چاچا، اگر وہ لوگ نہ پکڑے گئے تو کیا میں کبھی گھر سے نہیں نکل سکوں گا؟ وجدان نے کہا۔ وہ لوگ پکڑے جائیں گے، ضرور پکڑے جائیں گے، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ اگر قانون ان کا سراغ نہ لگا سکا تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کی تلاش کو میں نے اپنا مشن بنا لیا ہے۔ جب تک ان سے انتقام نہیں لوں گا مجھے بھی چین نہیں آئے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں زندہ ہوں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے دوں گا اور نہ ہی عابد علی اور پابو شگفتہ کے قاتلوں کو معاف کروں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا چاچا، وجدان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں پتر، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، انتقام ہم دونوں کا مشن ہے اور ہم اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وجدان جواب میں کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا۔ پرتاپ سنگھ بھی خاموش رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وجدان تو سو گیا مگر پرتاپ سنگھ جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو وجدان پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ناشتے سے نمٹ کر پرتاپ سنگھ نے چابیاں اٹھائیں اور وجدان کو لے کر مکان سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ گلی میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں گلی میں رہنے والا کیکباد نامی ایک پارسی اپنے گھر سے نکل کر وہاں آ گیا۔ وہ لوگ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر کیکباد کے جانے کے بعد پرتاپ سنگھ نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور عابد علی کے مکان کے گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد وہ مکان کے اندر موجود تھے۔ مکان کا دروازہ کئی روز بعد کھلا تھا۔ ہر چیز آلود تھی۔ اس سے یاد تھا شگفتہ صفائی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ گھر کی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ رکھی ہوئی اور صاف ستھری نظر آتی، مگر اب ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس سے ادھر ادھر دیکھا، وجدان لاؤنج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وجدان آتش دان کے سامنے کھڑا تھا۔ کارنس پر سٹین لیس سٹیل کے خوبصورت فریم میں عابد علی اور شگفتہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شگفتہ کی گود میں وجدان تھا۔ جس وقت یہ تصویر کھینچی گئی تھی اس وقت وجدان کی عمر 1 سال یا اس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وجدان نے دونوں ہاتھوں سے فریم کو تھام رکھا تھا اور تصویر کو دیکھ کر سسکیاں بھر رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ اس کے قریب پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وجدان پتر، وہ نرم لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل پر گہرے زخم لگے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی تھی تو اپنے خواص کھو بیٹھا تھا، لیکن تم نے جس حوصلے سے یہ صدمہ جھیلا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اب صبر کرو پتر، جانے والے واپس نہیں آتے مگر اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تم جس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہو اس کا مجھے اندازہ ہے، مگر اب صبر کرو۔ حوصلہ اور صبر ہی اس دکھ کا علاج ہے۔ حوصلے سے کام لو پتر۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں چاچا؟ وجدان کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پرتاپ سنگھ اس کا کندھا تھپتھپاتا رہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ کتنی دیر بعد وجدان اپنی کیفیت میں قابو پا سکا تھا۔ وجدان پورے گھر میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئے۔ بیڈ روم میں ایک دیوار کے ساتھ تقریباً 6 فٹ چوڑی اور 8 فٹ اونچی لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی جس کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے پہ چابیوں کا گچھا بھی لٹکا ہوا تھا۔ وجدان نے چابی گھما کر وہ دروازہ کھول دیا۔ الماری کے اس حصے میں شگفتہ کے کپڑے ہینگر میں ٹنگے ہوئے تھے۔ زیادہ تر ساڑیاں تھیں۔ نچلے حصے میں شیلفوں پر طے شدہ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔
اس نے دروازہ بند کر کے الماری کا دوسرا حصہ کھول لیا۔ اس الماری میں عابد علی کے کپڑے تھے۔ وجدان کچھ دیر ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے الماری کا تیسرا دروازہ کھول لیا۔ الماری کے اس حصے میں اوپر نیچے کئی شیلف بنے ہوئے تھے جس میں فائلیں اور رجسٹر وغیرہ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے نیچے ایک دراز تھی۔ وجدان نے جھک کر وہ دراز کھول لی۔ پرتاپ سنگھ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وجدان جب سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پرتاپ سنگھ چونک گیا۔ ارے بیٹا، یہ کیا؟ لاؤ یہ پستول مجھے دے دو، پرتاپ سنگھ بولا۔ نہیں چاچا، وجدان نے پستول پر مضبوطی سے گرفت جماتے ہوئے کہا۔ یہ پستول میرے پاس ہی رہے گا۔ میں اس پستول کی گولیوں سے ان لوگوں کے سینے چھلنی کر دوں گا جنہوں نے میرے ماں باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو یوں لگا کہ جیسے وجدان ایک دم جوان ہو گیا ہو۔ نہیں پتر، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی یہ پستول تمہارے پاس رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو میں خود پستول تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ لاؤ، اس وقت یہ مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وعدہ چاچا؟ وجدان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وعدہ، پرتاپ سنگھ مسکرایا۔ وجدان نے پستول اس کے ہاتھ میں دے دیا اور مڑ کر دراز میں رکھی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پرتاپ سنگھ قریب ہی کھڑا تھا۔ اس دراز میں اور بھی بہت سی چیزوں کے علاوہ نیچے ایک پرانی سی ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ وجدان نے وہ ڈائری نکال لی اور وہ اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ پرتاپ سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ڈائری بہت پرانی تھی۔ اس کے کاغذ پیلے پڑ چکے تھے۔ پہلے صفحے پہ عابد علی کا نام اور اس کے ساتھ ہی لکھی ہوئی تاریخ دیکھ کر پرتاپ سنگھ چونک گیا۔ 12 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ پرتاپ سنگھ کا خیال تھا کہ عابد علی چونکہ کاروباری آدمی تھا اس لیے اس ڈائری میں بھی حساب کتاب ہی ہوگا، لیکن جب اس نے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے تو اسے ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ اس ڈائری میں حساب کتاب نہیں بلکہ مختلف تاریخوں میں یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس ڈائری میں تمہاری ڈیڈی کی یادداشتیں ہیں، پرتاپ سنگھ بولا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنے پاس رکھ لوں، پڑھنے کے بعد تمہیں لوٹا دوں گا۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے چاچا، وجدان بولا۔ پرتاپ سنگھ نے ڈائری بند کر کے بغل میں دبا لی اور وجدان کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر مکان میں گھومنے لگا۔ وہ 3-4 گھنٹوں تک اس مکان میں رہے اور جب باہر نکلنے لگے تو وجدان نے اپنا بستہ بھی اٹھا لیا تھا۔ اپنے گھر میں آ کر پرتاپ سنگھ نے ڈائری میز کے دراز میں رکھ دی اور سوتر سنگھ کو بلا کر دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ گھر میں صرف صبح کا ناشتہ تیار ہوتا تھا یا چائے بنتی تھی۔ کھانا ہوٹل ہی سے آتا تھا۔ 1:30 بجے کے لگ بھگ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد وجدان قالین پر اپنی کتابیں پھیلا کر بیٹھ گیا اور پھر پرتاپ ٹیلی فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب پرتاپ سنگھ وجدان والے کمرے میں آیا تو وہ قالین پر سو رہا تھا اور اس کی چاروں طرف کتابیں اور کاپیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ پرتاپ سنگھ کو ایک ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ اس نے سوتر سنگھ کو بلا کر گھر میں بٹھا دیا، کچھ ہدایات دیں اور پھر باہر چلا گیا۔ اس کا اپنا دفتر لٹل انڈین میں سیزن گول روڈ کے بغل میں واقع ایک تنگ سی گلی میں تھا۔ اس علاقے میں آ کر یہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہندوستان کے قدیم علاقے میں آ گیا ہو۔ تنگ اور پرہجوم گلیاں، سامان سے بھری ہوئی دکانیں۔ پرتاپ سنگھ کا دفتر جس گلی میں تھا وہ بھی خاصی تنگ تھی۔ اس طرف زیادہ تر مرچ مسالوں اور کریانہ کی دکانیں تھیں۔ ایک خستہ سی 2 منزلہ مکان کے گراؤنڈ فلور پر دکانیں تھیں۔ پہلی منزل پر پرتاپ سنگھ کا دفتر تھا اور اس سے اوپر والی منزل پر ایک ہندو فیملی رہائش پذیر تھی۔ پرتاپ سنگھ کئی روز بعد اپنے دفتر آیا تھا۔ وہ کام سے اس قدر مصروف ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ جب سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دیوار پر گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ وہ کھاتے بند کرتا ہوا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بھائی اوتار سنگھ، وہ اپنی منشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صبح سب سے پہلے تم کل آنے والا کنسائنمنٹ کلیئر کروا دینا، میں دوپہر کے بعد چکر لگا لوں گا۔ وہ دفتر سے نکل کر تنگ سی گلیوں میں چلتا ہوا سیزن گول روڈ پر اس پارکنگ لاٹ میں آ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ ہی کیا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز سن کر اچھل پڑا، یہاں سے تم سیدھا چائنا ٹاؤن چلو گے؟ نہیں، اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے بیٹھے رہو اور گاڑی آگے بڑھاؤ۔ پرتاپ سنگھ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ کون ہو بھائی تم میری گاڑی میں؟ بولو مت، گاڑی چلاؤ، گراتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔
اور وہ جو بھی کوئی تھا بات اگرچہ اردو میں کر رہا تھا لیکن لہجہ چینی تھا۔ پرتاپ سنگھ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر آتے ہوئے اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے کا زاویہ درست کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پستول کی نال اس کے ہاتھ پر ماری۔ پرتاپ سنگھ کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا۔ آرام سے بیٹھا رہے جانور دا پترا، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بولا۔ گاڑی چلاتے رہو خاموشی سے، وہ شخص گرایا اور اس کے ساتھ ہی پستول کی نال پرتاپ سنگھ کی گردن سے لگ گئی۔ پرتاپ سنگھ ایک بار پھر گہرا سانس لے کر رہ گیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سڑکوں پر ٹریفک تھا۔ پرتاپ سنگھ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ اس شخص کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کر سکے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا۔ چائنا ٹاؤن کی طرف آنے کے لیے اسے ایک طویل چکر کاٹنا پڑا۔ کار اس وقت کیرن ہل روڈ پر تھی۔ یہ زیادہ تر رہائشی علاقہ تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ پرتاپ سنگھ نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا وہ شخص آگے کو جھکا ہوا تھا اور پستول کی نال اس نے پرتاپ سنگھ کی گردن سے لگا رکھی تھی۔ اے کیا کرتا ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ، وہ شخص گرایا۔ رفتار بتانے والی سوئی اس وقت 55 اور 60 کے درمیان تھڑک رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جما دیے اور پوری قوت سے بریک لگا دیا۔ بریکوں کی تیز چچراہٹ کی آواز فضا میں گونجی۔ کار سڑک پر لٹو کی طرح گھوم گئی۔ زوردار جھٹکا لگنے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص اچھل کر اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا۔ پرتاپ سنگھ بڑی پھرتی سے اپنی سیٹ پر گھوم گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے اس شخص کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس شخص نے ہاتھ دروازے پر لگا۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں اندر ڈال کر ہینڈل اٹھا دیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ شخص مچھلی کی طرح پرتاپ سنگھ کے ہاتھوں سے پھسل کر دروازے سے باہر گرا۔ پرتاپ سنگھ تیزی سے پلٹا۔ اس نے بھی دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرا ہوا وہ شخص سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے پرتاپ سنگھ کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تو فائر کر دیا۔ گولی پرتاپ سنگھ کی پگڑی کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ پرتاپ سنگھ بڑی تیزی سے نیچے جھکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لات گما دی۔ پیر کی ٹھوکر سے اس شخص کے پستول والا ہاتھ پر لگی اور پستول کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ پرتاپ سنگھ دوسری ٹھوکر مارنا چاہی، مگر اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ پرتاپ سنگھ لڑکھڑاتا ہوا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، اس شخص نے پرتاپ سنگھ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص اگرچہ دبلا پتلا تھا، مگر اس میں بلا کی طاقت بھری ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پرتاپ سنگھ کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا گلا کسی آہنی شکنجے میں پھنس گیا ہو۔ اسے سینے پر سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس شخص کی کلائیوں پر جما دیے اور اپنے گلے سے گرفت چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ٹانگ موڑ کر پیر اس شخص کے پیٹ پر رکھا اور پوری قوت سے اسے اوپر اٹھانے لگا۔ وہ شخص پرتاپ سنگھ کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل پیچھے گرا۔ پرتاپ سنگھ بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے بھی اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گاڑی ہتھیلی سے وار کیا، جو اس شخص کے کندھے سے ذرا نیچے بازو پر لگا۔ پرتاپ سنگھ نے دوسرا وار کیا، مگر اس شخص نے بڑی تیزی سے ایک ہاتھ سے ہلاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے وار کر دیا۔ کھڑی ہتھیلی کا وار پرتاپ سنگھ کے بائیں کندھے پر لگا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وزنی ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ تکلیف سے وہ نیچے جھک گیا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔